أرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأهدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایمان علیہ سارے پڑھو درود شریف سے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. وہی نور رب، وہی کون جو فرماتے ہیں ان انا الا خازن، خدا کے خزانوں کا خزانچی میں محمد ہوں. وہی جو فرماتے ہوتی تو بمقالید دنیا، ساری دنیا کی چابیاں رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں. وہی جو فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، رب نے زمین میرے لیے لپیٹ دی ہے اور میں اس کے مشرق بھی دیکھ رہا ہوں مغرب بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھ لیے ہیں میں نے مشرق بھی اور مغرب بھی. وہی کون جو فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بصدق اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالروح واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافۃ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون. وہ جو فرماتے ہیں مجھے فضیلتیں دی گئی ہیں، ایسی فضیلتیں کہ انبیاء کو بھی وہ نہ ملی اور مجھے ہی گفتگو کا وہ ملکہ دیا گیا جو کسی میرے سوا اور کو نہ دیا گیا. اور میری ہی برکت سے رب نے زمین کے مشارق اور مغارب کو پاک کر دیا. آتے جرا کے آنکھو سبحان اللہ. اجے تو نے سمجھ آ رہی ہے تو چاہ بولو سبحان اللہ. وہی نور رب، وہی کون؟ وہی جو خود فرماتے ہیں واللہ العظیم، خود فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر. خود ہی فرماتے ہیں انا اول من یحرک حلق الجنہ ویفتح اللہ لی ویظہرنی وما یفقر المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. جو خود ہی فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض فاکسا حلتا من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری. وہی نور رب، وہی نور رب
وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا کون وہ جو امام المرسلین ہے، کون وہ جو تن تنہا رحمت للعالمین ہے، کون وہ جو تن تنہا شفیع المذنبین ہے، کون وہ جن پر درود پڑھنے والے پر بھی رب 10 مرتبہ درود بھیج دیتا ہے۔ اچھی آواز چاہو سبحان اللہ۔ جیت گلنا سمجھ آ رہی ہے دا کی جاؤ سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے، بات لمبی ہے، ابھی میرے حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن میں سلام پیش کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، یہ جن سے آگے کوئی ہے ہی نہیں، مخلوق میں جن کا ثانی کوئی ہے ہی، وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا آقا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی۔ وہی نور رب، وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ کائنات ساری امنا کے لال کی ہے، پوری کائنات، یہ جنت بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ لوح و قلم بھی مصطفیٰ کے ہیں، یہ کرسی اور عرش بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ ساری حوریں اور غلمان اور ملائکہ بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ رہنے دو، یہ تمہیں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اگر تم غواص بنو بار معرفت کے تو تمہیں عیاں ہوگا ساری کائنات کے پیدا کرنے والا خدا بھی مصطفیٰ کا ہے۔ وہی نور رب، وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ ان سے بہتر رب نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کی عزت و ناموس کی قسم، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا الکرامة والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کأنهم بیت مکنون او لؤلؤ منثور۔ وہی جو فرماتے ہیں آگے ہم ہوں گے، قیادت ہم کریں گے، خطابت ہم کریں گے، جلسہ خدا کرے گا، خطاب مصطفیٰ کرے گا۔ واہ واہ جی واہ، کیا بات کیا بات۔ ان اللہ تعالی یجتمع الناس، اللہ اجتماع کرے گا اور تیرے اور میرے آقا خطاب فرمائیں گے، سارے نبی سامعین ہوں گے، گفتگو مصطفیٰ کی ہوگی۔ وہی نور رب، قائد وہی، خطیب وہی، امت پھنس جائے گی تو پھر مشفع بھی وہی، اور جب امت مایوس ہوگی پھر مبشر بھی وہی، خوشخبری سنانے والے بھی وہی، اور فرماتے ہیں چابیاں بھی اس روز عزت کی میرے ہاتھ میں، جنت کی میرے ہاتھ میں، اور مجھ جیسا اللہ کی نگاہ میں کوئی معزز ہوگا ہی نہیں، اور میں وہ ہوں جس کا طواف 1000 سونے چمکتے ہوئے چہروں والے قیامت کے دن فرما رہے ہوں گے۔ وہی نور رب، وہی ذل حق، اسی پر میں نے گفتگو کرنی ہے، جن کے ساتھ کا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی عزت و حرمت کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو ان اشاق سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے سنو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جاننے کے لیے جیلم کے لونڈوں کے کلپ نہ سنو، جیلم کے لونڈوں کے کلپ نہ سنو جنہیں یہ بھی معلوم نہیں استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے۔ شان سننی ہے مصطفیٰ کی تو زبان آمد رضا کی ہو اور انداز صدیق اکبر کا ہو، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ وہی نور رب، وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کا ہے۔
واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، حقیقت محمدیہ پر تو ہم گفتگو کیا کریں کہ وہ تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ میں نے جتنی احادیث شریف تلاوت کی ہے یہ تو آپ کو مشت اظہر وارے بطور نمونہ پیش کی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں اجے حضور دی شان دا، تو ان رب دی قسم کھا کے میں آدھا سمندر ابھی حضور کی شان کا باقی ہے جس کا کنارہ خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ آگے تیرا تم کہا کہ میں نے یہ اندازہ ہوئے یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جتنی محبت حضور نے کی تھی، اللہ دی قسم ٹھوک بجا کے انہوں دوسری چیز ہی کوئی خاطر چنے لے آنے، انہوں نے حضور نے محبت کی تھی۔ رب کعبہ کی قسم آج بھی لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیوں کیا اور کتنی شدت سے کیا اور کیسے کیا، چند باتیں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی انوکھی گل علیحدہ طرز دی نہیں کی تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان وچ رنگ صدیق پیش کیتا ہے، رنگ علی پیش کیا ہے کہ وہی نور رب، وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی بات جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کا ہے۔ اگر حضور کی محبت میں کوئی خلل آ جائے، یعنی حضور کے ساتھ جو ہمیں محبت ہے اگر اس میں کوئی خلل آ جائے تو دیوانیوں کوئی شے بھی پیچھے نہیں بچی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ فکر، نہ مراقبہ، نہ مکاشفہ، نہ تسبیح، کوئی شے بھی باقی نہیں بچتی۔ اور اگر آمنہ کے لال کا عشق نصیب ہو جائے تو اللہ موت ہی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کامل توبہ کی توفیق نہ عطا ہو۔ گل ساری اے پورا مجمع بولو گل ساری سرکار دیے، اور اچھا بولو گل ساری سرکار دیے۔ اچھا یہ پتہ ہے تمہیں کئی بندیاں نوں گل کیوں نہیں سمجھ پئی آندی، وہ بھی مینوں پتہ ہے کہ کیوں نہیں بولتے، کئی بندے سمجھ کیوں نہیں آندی، وہ اس واسطے مینوں پتہ ہے اصل وچ اصل سنیاں جی گلاں جدیاں نے فیتیاں والیاں، کیڑیاں فیتیاں والی، پتہ نہیں اپنی زبان تساں کی کہندے ہو، اے فیتا جنوں کہندے لے کے ناپیاں رہنا، اتنی شان ہے حضور دی تے اتنی نہیں۔ کاش کہ آپ حضرت محدث بصیر پوری کی محفل آپ نے اٹینڈ کی ہوتی، کاش کہ آپ نے مجلس اٹینڈ کی ہوتی حضرت سردار ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، آپ نے محفل اٹینڈ کی ہوتی حضرت غزالی زمان کی، تو پھر آپ کو معلوم ہوتا کہ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے مصطفیٰ کی شان ابھی وراء الورا ہے۔ اگر جبریل لاکھ سال دی عمر لے کے آوے تو زلف رسول دی شان لکھے، عمر مک جائے گی، شان زلف مصطفیٰ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایت میں قسم کھا کے کہنا اے سبب ہے صحابہ جڑا اللہ دی قسم ہر شے تج دیتی انہاں حضور دے نا تے، ہر شے دیوانیوں رب کعبہ دی قسم کھا کے میں آدا انہاں نمازوں وچ بھی حضور نو تکیا ہے، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، نمازوں وچ بھی حضور کو میں دے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازوں میں بھی ان کی توجہ رخ رسول پر رہی ہے۔ انصار بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف فحانت الصلاة، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمرو بن عوف میں چلے گئے صلح کرانے کے لیے، تو اتنے بجے نماز دا ویلا ہو گیا۔ اے بخاری سنے ہیں ذرا، بخاری شریف ذرا کن کھولے ہیں دلان دے، فحانت الصلاة، نماز دا وقت آ گیا۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مؤذن آیا، انہیں آن کے عرض کی تھی اتسلی للناس فاقیمہ، جو تسو نماز پڑھاؤ تو میں اقامت آکھا؟ فقال ابو بکر نعم، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اقامت کہہ
میں نماز پڑھاندا وا پھر فصلہ ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے یعنی پڑھانا شروع ہو گئے اور حضور علیہ السلام دے صحابہ جتنے بھی اتنے موجود سن سارے پیچھے کھلو گئے تو مسجد نبوی ہے نماز ہو رہی ہے ادھی نماز ہو گئی ادھی اجے باقی ہے ادھی نماز ہو گئی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں ادھی نماز گزر گئی تو مصطفیٰ آ گئے جڑا جڑا توجہ کر رہے ہاتھ کھڑا کر کے میں نے دسے بس ایک گل غور نال سننی ہے حضور آ گئے حضور جدوں آئے ہن سارے دے سارے میں نے سنی تے جتنے بیٹھے حضور اس کی بات کرے سارے میں نے دسو اے ادھر میں تکدا پیا ہن ادھروں پچھوں کوئی آوے ایتھے کیویں پتہ لگ سکدا ہے کہ کون آیا ہے یہ جواب دیو میں سارے بولو نہ منہ پتہ کیویں پتہ لگے کون آیا حضور غریب نواز جلوہ ہوئے استاذ الاساتذہ بدر الفقہاء حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ القدسیہ آپ کی ذات بابرکات وجود مسعود آپ نے قدوم میمنت لزوم یہاں پر رکھے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہوگا پھر پتہ چلا ہوگا آپ نے اعلان کیا ہوگا پھر پتہ چلا ہوگا حیدر منہ کر کے کوئی نماز پہ پڑھا رہا ہے پوری جماعت پیچھے کھلوتی ہوئی ہے آمنہ دلال مسیحی دے بوئے چوبڑے ہے اللہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں کیا بات کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں تو وہ کون سی مہک ہے جو صحابہ نے نماز کے عین دوران مصطفیٰ کی محسوس کی وہ خوشبو مصطفیٰ کیا ہے اور ان کو کتنا گہرا عرفان حاصل ہے اور ان کو پتہ لگ گیا اور حضور بھی سب چیرتے ہوئے اندر آ گئے فتح اللہ صاحب حضور نے سب چیری آگے آئے تو صحابہ نے کیا کیا ادھر مجھے دیکھے سارے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں انہوں نے تاڑیاں بجانا شروع کر دی وجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ لوگ نماز میں حضور بخاری کے لفظ ہیں نہ ہوں تو تون بڑھا دیں گے تو جے بخاری بچوں لب آون تو تساں اپنی بڑھانیاں نہیں متھے اپنے نہ لینے رسول بچ رکھ اس کوچے سے آگے جمع ہے زمین ہے دیوانیوں خدا کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جس کے مصطفیٰ ہو جاتے ہیں اس کا خدا ہو جاتا ہے بس سیدھی سی بات ہے اللہ کے معاملے کی حضور جس کے ہو گئے خدا اس کا ہو گیا جس سے مصطفیٰ پھر گئے خدا اس سے پھر گیا اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ کھڑے کر کے دونوں بولے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک بولو دیو اور زور سے اچھا جتنے بندے ہو اس طرح بول نہیں رہے ہو اچھا بولو لبیک لبیک اور زور سے بولو اور زور سے بولو ہاتھ کھڑے ہاتھ نیچے نہیں کرنے یہ عشق ایسے میسر ہی نہیں ہوتا جب تک گرمی نہ آئے پھر سنیں ادھر علماء کا جمع غفیر ہے اور علماء تو موجود ہی ہیں یہاں پر استاذ العلماء جلوہ کر ہیں اور میں بخاری شریف سنا رہا ہوں آپ کو کہ جب حضور تشریف لائے والناس فی الصلاۃ حضور نماز کی حالت صحابہ نماز کی حالت میں اور کن کھول کے سنو یہ جڑی جماعت نماز بھی پڑھتی ہے انہاں تو بہتر شریعت نو جانن والا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کن کھول کے سن لو یہ جنتیاں دی جماعت ہے کہ دی جماعت ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشقاں دی صحابہ دی جماعت ہے
اور یہ نماز میں پڑھتے ہیں شریعت کی خبر نہیں. کان کھول کے سنیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. جب سرکار آئے صفق الناس, لوگاں بجائیاں تاڑیاں. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ, حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ کار تھا کہ نماز میں دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے. فلما اکثر الناس التسبیحا, جب تاڑیاں چوکھیاں بجیاں. ادھر میرے حال تک نہ لوگ ایٹ می اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر بردر. جس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق نے تکیا تاڑیاں چوکھیاں بجیاں, مسجد گونج گئی. مسجد بھی نبوی جدوں تالیاں نال گونجی التفتا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے مڑ کے متوجہ کون آیا؟ حضرات علماء کرام اچھے کھلواں میں. جب وہ مڑ کے انہوں نے ایسے دیکھا فرا رسول اللہ. سبحان اللہ. ذرا اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ اور اچھی چاہنا ماں میں. ایک باری پھر آوے سبحان اللہ. چوتھی باری چواں یاراں دا صدقہ, پنجویں باری پنج تن پاک دا صدقہ. فرا رسول اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق پاک نے مصطفیٰ پاک کو دیکھا تے کانڈ ادھر اے ہن جملے حضور غریب نواز. کانڈ صدیق اکبر دی مولانا ادھر دیکھنا. او مولانا او مولانا او مولانا او مولانا چھڈو اگ لا دیو اس پیسے. ادھر گل سنو میری, اگ لا دیو اس چولہے پا دیو, بس گل سنو. اے گل بڑی چا سالی جے, اے گل کروڑاں دی نہیں جے لبنی. اے جڑی میں کرن لگا حضرت ابو بکر صدیق کی پشت آئی قبلے والے پاسے. اب میں بار بار اس لیے ادھر نہیں کرتا ہوں تاکہ کوئی حضرات کی اور بالخصوص قبلہ عالم کی کوئی مجھ سے ہلکی سی بھی شان میں کوتاہی نہ ہو. کنڈ کدھر ہو گئی یہ سارے بولو. اینج جدوں مڑے تو رسول اللہ نو تکیا تو ابو بکر پاک دی کنڈ کدھر ہوئی؟ کنڈ قبلے والے تو منہ بھی قبلے والے. یہ نہیں سنے, یہ کتوں سنو گے؟ اس لیے کہا تھا ادھر دیکھو کنڈ کدھر. نہیں نہیں جنوں سمجھ آئی انہیں سمجھنا ہے. کنڈ کدھر صدیق دی تو منہ کدھر؟ کنڈ قبلے وال منہ قبلے وال. ایک فرق ہے سی, کنڈ نری قبلے وال سی, منہ قبلے دے قبلے وال. ہن جتنا زور ہے جو اتنی اچھی آکھو سبحان اللہ. کنڈ صرف قبلے وال سی اور منہ کیا تھا؟ قبلے کے قبلے وال. اور ادھر میری طرف دیکھو اور حضرات اور حضرت جی کے قدمین شریفین پر ایسے ہاتھ رکھ کر عرض کرو نماز اجے بھی کوئی نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونج تے اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں فرماتے ان کا ہوں میں گناہگار, اے ان کا ہوں میں گناہگار, وہ میرے شافع. جی حضور پیر سائیں قبلہ ان کا ہوں میں ہوں ان کا میں ہوں ان کا ہوں میں ان کا ہوں میں گناہگار, وہ میرے شافع. ان کا ہوں میں ان کا ہوں میں گناہگار, وہ میرے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا ہوں میں بس سچائی نسبت کے ان کا ہوں اوئے ہوئے او یارا چھڑ دے چھڑ دے ہوگا میں گل کر لینا اتنی نسبت کہ ان کا ہوں میں اور ہوں بھی گناہگار اور وہ ہیں بھی شافع اور میں ہوں گناہگار اور وہ ہیں شافع اور میں ہوں بھی ان کا اور میں ہوں بھی اور تمہاروں پراوو معاف کرنا میں ادھر تقدامہ معاف کرے ادھر ضروری ہے میرے وہ بچیوں یہ ادب ضروری ہے گستاخیاں معاف کر دے میریاں معاف کر دے تواڈے آگے جڑیاں ہونداں ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شافع آگے کیا فرماتے ہیں اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اور اچھا زور اچھا بولے میں تمہیں کلمہ پڑھ توجہ 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 اے ذرا یار چند گلاں ہو جان مہربانی کرو اللہ دی قسم ہے مولوی نو اور کی چیز پیسے آمدے عمر تو بنے آئی جاؤ تو میں تو انہوں کہنا ذرا ٹھہری جاؤ اجامی نے سمجھو تو موج کرو میرا کوئی مطلب ہے نا جی میں کہنا ٹھہری جاؤ اگر نہ ٹری جاؤ تو کم تو ساڑھا بد رہے بیلنس ہمارا بڑھے گا نا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے یہ والا بیلنس بڑھے ہم چاہتے ہیں بیلنس وہ والا بڑھے کہ نگاہ مصطفیٰ قیامت میں پڑے میرے آقا و مولا میرے حضور غریب نواز یہ تو حضور ہے حضور 30 پاروں کی قسم رب کعبہ کی قسم غلاف کعبہ کی قسم تطہیر ردائے زہرا کی قسم صدق صدیق و عدالت عمر کی قسم حیائے عثمان و شجاعت مرتضی کی قسم حسن و حسین کی جنت کے جوانوں کی سرداری کی قسم یہ تو مصطفیٰ ہے نا حضور کی امت کا فرید اور خواجہ اور نظام اور غوث اعظم عبد القادر الجیلانی یہ حیثیت اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں کہ تم میں کوئی دوزخ میں گر گیا تو یہ دوزخ میں گھس کے جا کر لے کر باہر آ جائیں واہ کیا بات سمجھ آئی کیا بات کہ بلا سمجھ آئی نہیں ہن اے جملہ خشک مولوی دے اللہ دی قسم اونجی تے چھکے چھڑ جان برشا جڑا ہوئے برشا او دی اونجی ماں مر جانے او تو کی کہہ گیا نوٹ بٹورنے کے چکر میں یہ ہوتے ہیں پتر میں تو بخاری پڑھ رہا ہوں نوٹ روک کر سنا رہا ہوں نوٹ بٹورنے کے نہیں یہ ہم ان کو رگڑا لگانے لگے ہیں ابھی کہ جو بابوں پر بھونکتے ہیں او مصطفیٰ تو مصطفیٰ کی نالین کا ذکر کرنے والا بھی محبوب خدا ہوتا ہے ہن بولو لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک مچل کے بولو اور مچل کے بولو اب سے علی شریف ابھی وہ تو وہیں پر ہے ابھی وہ سناتے ہیں گستاخی ماں حضور غریب نواز میری جان آپ کے قربان ابھی وہ تو سناتے ہیں بھئی انہوں نے حضور کو دیکھا تھا کہ کیتا کی وہ اجے اتنے ہی رکو عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم. یہ حدیث بخاری میں نہ ہوں تو ہماری گردن کاٹ دی جائے، اور اگر بخاری میں یہ حدیثیں مل جائیں تو پھر کسی ایسے دلے کی گفتگو نہ سنا کرو جو کبھی غوث اعظم پہ بھونکے، کبھی داتا و فرید پہ بھونکے. ان کا مشن ہے کہ تمہیں مدینے پہنچنے سے روکا جائے، اور ان کو یہ پتہ ہے مدینے پہنچانے والی گاڑیاں ہیں فرید اور خواجہ اور نظام. یہ تمہیں اس لیے بابوں سے روکیں گے کہ تاکہ تم ان کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں مدینے نہ پہنچ جاؤ، اور جب تم مدینے پہنچ گئے تو سمجھو تم خدا کو پا گئے. اچھا ہے جڑی میں حدیث سنائی ہے، ذرا غور کرے کہ عرس پر آنے والوں کو یہ بھی تو پتا ہونا حضور کے انہوں نے لبنا کی ہے. دیکھو میرے سے پہلے بھی اصلاحی بیان ہوا ہوگا اور میرے بعد بھی اصلاحی بیان ہوں گے. میں بھی آخری 5 منٹ لا دیاں گا، نماز روزے تے ذکر فکر تے وہ لا دیاں گا. وہ میں نے رٹیاں ہوئی حدیثاں ہیں جامدی، میرا کم ہی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیاں گا. پر پہلے میں اعمال کی نہیں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کی محبت جان اعمال ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کوئی نہ ہوئے جی پیچھے رہندا ہی کھ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو تو 100 سال کا شرک 1 سیکنڈ سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. پر عبداللہ بن ابی کا تو نہیں ختم ہویا. یہ تساں جڑے سمجھے ہو گل تاں سبحان اللہ پہ کر دیو، جڑے نہیں سمجھے جی سوچاں وچ نہیں. اور نہ دوواں دا عبداللہ ہے، نہ دوواں دا عبداللہ ہے. ایک رئیس المنافقین ہے، ایک سید المومنین ہے. ایک رئیس المنافقین ہے، ایک سید المومنین ہے. نہ دوواں دا عبداللہ ہے. تو مسجد بھی ایک ہی ہے جدے نماز پڑھ دین، تو ایک ہی امام ہے جدے پیچھے نماز پڑھ دین. ایک منافقاں دا سردار ہے، دوجا مومنین دا سردار ہے. جیڑا منافقاں دا سردار کلمہ پڑھنے دے باوجود بھی بنیا رہا ہے، وہ دے دل وچ رسول دی صورت نہیں اتری. تے جیڑا مومنہ دا سردار بنیا ہے، اس گل تو بنیا جی حضور نے فرمایا تینوں کیڑی چیز چنگی لگدی ہے؟ تے کہن لگے النظر الی وجہک یا رسول اللہ، اکھ ہوے میری سونیا چہرہ ہوے تیرا. ہن بولو گل ساری اور اچا، گل ساری سرکار دی، گل ساری سرکار دی. یہ جو میں حدیثی سنا رہا ہوں، قبلہ حضور استاد الاساتذہ تشریف فرمائیں، حضرت صاحب قبلہ عالم نرے پیر نہیں، چوٹیاں دے عالم دین بھی نے. اتنے سارے جید علماء تشریف فرمائیں. انہاں ساریاں نوں پتہ ہے میں کتوں حدیث پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق، کے حق کے معاملے میں کوئی بندہ تم میں سے اس دنیا کے اندر کسی سے بھی اتنا حق لینے کے لیے اپنا اس نے تکرار نہیں کی ہوگی جتنی تکرار مومنین، کاملین، صالحین اللہ سے کریں گے قیامت کے دن. ان لوگوں کے متعلق، اپنے ان بھائیوں کے متعلق جو دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ اگوں گل دسنا ہمیں اجے حدیث جاری ہے. اللہ سے تکرار کریں گے تو کہیں گے کیا؟ یہ ہوں حضور پاک فرما رہے ہیں.
حضور نبی پاک فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولون، حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا. حضور غریب نماز گستاخی معاف کرے، نری نماز دی گل نہیں وچ چکر معنا دا ہے. واہ 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 واہ، کیا نہیں تے بات. سارے رائے ونڈیے جان. اے معنا دا چکر ہے وچ، چونکہ معنا ایک واری نہیں ہے. کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا. وہ کہیں گے اے پروردگارا یہ جڑے بندے فادخلتہم النار، جنہاں نو تو چک کے دوزخ وچ سٹ دیتا ہے. سن دے ہو؟ ہن سمجھ آیا ہے کہ 39 شریف آنے سے کیا ملے گا؟ اب سمجھ میں آیا ہے کہ یا عبد القادر جیلانی کہنے سے کیا ملے گا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ توجہ رہے. اچھا جی، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جو نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. جو نماز پڑھتے تھے، اچھا بولے ہے نہیں یار، ہمارے ساتھ اچھا بولو. میں بولوں گا نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے، تم نے بولنا ہے ہمارے ساتھ اونچا. نماز پڑھتے تھے، پورا مجمع بولے گا. نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے. فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، انہوں تو دوزخ میں چھٹ دیتا ہے. تو آپ سے گفتگو 1 منٹ کے لیے بند، صرف آپ سے التجا. یہ سارا تکرار کرائے گا اللہ خود. اللہ اللہ. انہوں نے گفتگو بند، ہوں صرف جنابہ نال بند. آپ نہ چاہو تکرار کر سکتے ہیں. دوزخ چودھروں سٹ کے ادھر تکرار کا خیال پیدا کرے گا، پھر وہ تکرار کریں گے مرے گا. تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ جیڑے ساڈے نے انہاں دے نال والیاں دا رب کتنا اکرام کرتا ہے. اللہ اللہ. چلو جی پھر ادھر رخ کر لیتے ہیں. اچھا اب وہ یہ کہیں گے ایسی سنو نا، یہ بھی جی گلا یہ رنگ یہ بھی جی، میری جان آپ سے قربان. اچھا اب وہ کہ اللہ پاک آگے سے کیا فرمائے گا؟ اگوں اللہ پاک فرمائے گا اوے چپ ہو جاؤ، میرے فیصلے سے اعتراض. یہ نہیں فرمائے گا. واہ واہ واہ. بالکل نہیں فرمائے گا. خاموش ہو جاؤ، قادر میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں. کون ہو تسی؟ میں چپ کے رن دوزخ وچ چھڈیا ہے. اس گل بھی اللہ نے اج نہیں کرنی. جڑی کرنی ہے وہ سنو گے. یہ حدیث سننے تو بعد تہاڈی اپنی مرضی مرزے دی سنو یا پھر یہ حدیث تے عمل کرو. اللہ پاک فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا سبحان اللہ. فیقول اللہ، اللہ فرمائے گا جل وعلا، اللہ فرمائے گا اذهبوا اذهبوا، جاؤ جہنم میں تم سارے. ڈر گئے کی کہہ دیتے وہ وابن نہیں جہنم ہے، انہوں پتہ ہے کنوں ساڑنا ہے کنوں نہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ انہوں پتہ ہے کہ کنوں ساڑنا ہے تو کنوں. اللہ فرمائے گا اذهبوا، ادھر میرے حل تکو سارے. اللہ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ فاخرجوا، اذهبوا دوزخ میں جاؤ، انہوں نے کڈ کے لے آؤ. ادھر میرے حل تک ہے، انہوں نے کڈ کے نال ہی اللہ فرمائے گا سارے انہوں نے کڈ لے آنا. ادھر 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 ادھر. اذهبوا فاخرجوا من عرفتم
منہم. اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، کیا بات. جاؤ اور دوزخ میں سے اس کو نکال کر لے آؤ جس کو تم پہچانتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے حضور میں فقیر جب نہ ملنگ جات بڑی جتیاں دکھا تبصرے تو میرے کو چوکے نہیں ہوتے. ویسے میں نا ایک عرض کرا آپ کی بارگاہ وچ عبداللہ بن عباس پاک کو ایک روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، اور آپ کو بالکل پیش نظر ہوگی کہ جبریل امی اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے عرش کے سامنے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں بڑا حیران جہاں دوزخ میں چنا ایک آواز پہ آمدی ہے یا حنانو یا منان. اللہ اللہ. ذرا سنی جائے ہوں پیر صاحب ہسے نے، یہ کوئی گل ہے جڑی ہسے نے. یا نانو یا منان، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل، اٹھو جبریل سے رکے کر. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سر اٹھا لیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اذهب الى النار فاخرجه. واہ 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 واہ، کیا بات. تمہارے میں دسنا بابے کیا ہیں، بابے کے گل تو میں سرکار دی کرنی ہے لیکن یہ ضروری ہے چونکہ پونکن والے پونکتے بہت رہے انہوں نے. ہائے ہائے قبلہ میری توجہ پیسے آج ٹر جاندی ہے، دعائی ہے رب دی. آخر میں تو نکلا تھا میں نے پڑھا دینا، ساری دے دینا میں نے. اچھا حضور میں بہت کمزور ہوں، لالچی کو تساں کوئی نظر فرماؤ نہ کرم کوئی نظر یہ ہوئی کرم کرتے تھوڑے فتوا لگنا لگن دو یہ بھی بعد ہو جانا ہے کم تکو جی یہ جی کسی کرن. حالانکہ میری پوری نیت یہ ہے کہ آپ دی اس تقدیر جنین میں جڑی کیتی قیامت لے جڑے میں مغفرت دی امید ہے. اچھا جی وہ اللہ پاک فرمائے گا جا بھائی جبریل، وہ جڑا مالک ہے نا، مالک پتہ ہے کون کنوں آ دے ہیں. اچھا حضور واقعیاں دی ایڈی مت ماری ہوئی، عقل شکل کو نہیں نا جی، عقل مقل عقل بھی کوئی نہیں، شکل بھی کوئی نہیں، عقل بھی کوئی نہیں. آپ بے شک نوٹ کر لو، یہ شکل دیکھو اور وابیوں کا سٹیج دیکھ لو جی. اگر ایسی چہرے چمکتے ہوئے دکھا دو ساری زندگی غلام بن جاؤں گا. عقل بھی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عقل ہوتی تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل تو ہے ہی نہیں نا. اور وہ پورا تبصرہ انہوں نے کیتا ہے جناب اپنے ایک چینل تے نا کوئی حضور کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے، محمد رضا نے، یہ بریلی والے پٹھان نے یہ شعر لکھ دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے ابھی شرک کر دیا، مالک کہہ دیا. مالک صرف ایڈی خدو قوم، یعنی ایڈی چڈو قوم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پٹھان نے کہہ دیا. اوے حضور کو پٹھان نے تو مالک بہت بعد میں کہا ہے. اللہ نے دروغہ جہنم کو مالک کب کا کہا ہوا ہے؟ انہاں دیاں عقلاں دیکھو کدھر گئیاں کہ اگر دوزخ کا دروغہ مالک ہے تو پھر وہ مالک کیوں نہیں ہے اور جس کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے. چلو لیکن وہ موضوع میرا بہت پھیل جائے گا، روکتے ہیں. معافی بھی دیا ہے تھوڑی، یہ نال ضروری ہے تھوڑی ذرا. آپ سبھی لوگ ہیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے. اچھا جی وہ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ مالک کے پاس، دوزخ کے دروغے کے پاس، اور جاؤ اور اس کو نکال کر میرے پاس لے آؤ. وہ جو کہتا ہے یا حنانو، اور دوزخ سڑی جاتا ہے یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان.
اب یہ جبریل شریف آئیں گے علیہ السلام، ادھر مالک کے پاس آئیں گے اور اس کو کہیں گے یہ جی صحیح الاسناد حدیث ہے، اور جب آ کر ان کو کہیں گے بھائی جاؤ بھائی مالک اندر وڑ جاؤ، میں نے اللہ نے فرمایا میں دوزو گھر کٹ کے لے آؤ بھائی وہ یا نانو یا منان جڑا کہہ رہا ہے ہوں سنو گے دیکھو تسی حیران رہ جاؤ گے۔ وہ حضرت حضور نبی پاک فرما دے اور اے مالک وہ ہے کہ ماں اپنے بچیاں نو اتنا نہیں پہچان دی جتنا اے دوزخ وچ جتنے ڈالے جان گے بندے جتنا اے انہاں نو پہچان دا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو اتنا جتنا یہ دوزخ والا اپنے ان قیدیوں کو جانتا ہے۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں یہ آئیں گے مالک صاحب علیہ السلام اور آ کر ساری دوزخ میں پھریں پھریں گے اور مڑ کے جا کر کہیں گے بھائی جبریل گل یہ ہے لکڑ تے لوہا تے بندے تے وٹے ایک ہی حساب ہویا ہوا ہے، کوئی نہیں پتہ لگتا لکڑ کتنے ہے، کوئی نہیں پتہ لگتا بندے کتنے نے، کوئی نہیں پتہ لگتا پیا انسان کتنے نے، کوئی نہیں پتہ لگتا پیا وٹے کتنے نے۔ اس ویلے حالت یہ ہے کہ کوئی شے سمجھ نہیں آ رہی، مینو نہیں لب رہا وہ بندہ کتنے ہے۔ دماغ وچ رکھے میں کہ کہنا چاہ رہا تو میں کتنے تانوں لے آیا، یہ دماغ وچ رکھے ہے تقریر میری ساری شے نیچ رکھنی پینی ہے تانوں۔ پھر یہ مڑ کے مالک دوزخ کا جا کر کہے گا جبریل بھائی یہ مسئلہ ہے، وہ جبریل جا کے پھر سجدہ کریں گے، جی ہے حدیث شریف ہے، جبریل دوبارہ جا کے پھر سجدہ کریں گے، تو سجدہ جب کریں گے تو اللہ پاک فرمائے گا ہوں کی ہے، وہ آخر کے کوئی نہیں لبا، ڈھونڈیا مالک کہہ رہا ہے دروہ کہہ رہا ہے لکڑ تے بندے تے لوہا تے وٹے ایک ہی ہوئے کوئی شے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا جا جبریل وہ فلانے فلانے کونے میں فلانے فلانے قضا و قضا فلانے فلانے علاقے میں فلانے فلانے کونے میں فلانی فلانی تھان تے وہ بندہ ہے جڑا یا نانو یا منانو، ہوں میں تینوں دس دیتا تھان بھی مقام بھی پہچان بھی، ہوں جا کے کڈ کے لے آؤ، اب جا کر یہ نکال کے لائیں گے۔ اب پھر تھوڑا سا ریورس گیئر لگاؤ اور بخاری شریف کی جو میں سنا رہا ہوں حدیث ادھر آؤ، اس بخاری شریف کی حدیث میں اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ جاؤ وہ اپنے تہاڈا بندہ اتھے ہے عبد القادر جی تہاڈا بندہ فلانی تھان ہے، او فرید جی تہاڈا بندہ ادھر ہے، او تہاڈا بندہ ادھر ہے۔ اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا، مالک کو تو ایک بندہ نہیں ملا، حضور فرماتے ہیں فشاتونہم، یہ آئیں گے ان کے پاس فشارفونہم بصورہم، یہ ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے جائیں گے اور نکالتے چلے جائیں گے۔ اب دل سے بتاؤ، میں یہاں پر مقابلے نہیں کرتا ہوں کہ کس کا علم زیادہ ہے تو کس کا تھوڑا ہے، نہ ہی میں کوئی اس میں یہاں پر بحث کرنا چاہتا ہوں، پر اتنا کہنے دا تو مینوں حق ہے کہ مالک کے دوزخ کو تو بندہ ایک نہ ملے اور یہ جا کر صورتوں سے پہچان کر ان کو لے آئیں فَيُخْرِجُونَهُمْ، ان کو وہ نکالیں گے اور پھر آ کر رب سے عرض کریں گے الہی تیرا شکر ہے جن کے لیے تو نے ہمیں اجازت عطا فرمائی تھی اساں اپنے انہاں بندیاں نوں کڈ کے لے آئے۔ رکے رہو دیوانو رکے رہو، یہ تھے غلامان مصطفیٰ۔ یہ کون تھے؟ اگر حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے تو ان غلاموں کے آقا کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگا سکتے ہو؟ اس لیے میں نے زور دیا ہے اپنی گفتگو میں حضور پر مر مٹو، حضور سے عشق کرو، حضور نبی پاک سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری نس نس میں عشق رسول آ جائے۔
اور صرف اس دعوے کو زبان تک محدود نہ رہنے دو. اس دعوے کو جو تم کہو کہ میں محب رسول ہوں، اپنے عمل سے پھر ظاہر کرو کہ تم عاشق مصطفیٰ ہو. تم چلو تو تمہارے چلنے میں رنگ رسول ہو، تم بیٹھو تو تمہارے بیٹھنے میں پھر رنگ رسول ہو. ارے تم بولو تو تمہارے بولنے میں رنگ رسول ہو. ارے تم خاموش رہو تو تمہاری خاموشی میں بھی رنگ رسول ہو. تم اپنی بیویوں کے پاس بیٹھو، اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھو، تمہارا تخلیہ ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، ہر حال میں تمہارا وہ جو عشق ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں، تمہاری خلوت و جلوت میں ہر طرح سے رنگ مصطفیٰ آ جاؤ. جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر پورا مجمع مل کر مجھے بتائے حضور کے رنگ کے سوا کوئی اور رنگ اچھا ہے؟ نہیں ہوں ٹلے نہ بولو. تو پھر ہم اغیار کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اگر رنگ رسول سے بہتر کوئی رنگ نہیں، پھر داڑیاں منڈانا چھوڑ دو کہ یہ رنگ رسول نہیں ہے. ننگے سر رہنا بھی چھوڑ دو. اور تساں جتنے ننگے سر تساں کوئی کافر کوئی نہ ہو، نہ گستاخ ہو، یہ بھی پہلے سن لو. پتے تساں میرے بیان کو یہ سمجھو کہ میں تمہیں رگڑا لان لگا. اللہ کی قسم میں نہ رگڑا لاؤں گا، بالکل نہیں لانا میں رگڑا. اس کو ہم کیوں رگڑا لگائیں جو رات کے اس حصے میں اپنے آپ کو اولیاء کے سفینے میں بٹھا کر ذکر رسول سن رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایسے دامن پھیلا کر ایک بھیک مانگتا ہوں، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیں. کون کون ہے جو کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ نیچے کرے. وعدہ کرتے ہیں کہ حضور سے انے واہ محبت کریں اور محبت کرنے دے نال نال حضور دی عادات اور حضور دی حکمت عمل بھی کریں گے. اپناؤ گے وہ رنگ. مثلا کتنے رنگ نے؟ بتیرے رنگ نے. کیڑا کیڑا چاہتا ہے کہ جنتی ہو جائے؟ میری ساری چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں یزمان جو ضمانت دے مجھے ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، جو بندہ مجھ کو ضمانت دے دے دونوں جبڑوں کی جو چیز درمیان میں ہے اس کی، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہے چیز اس کی، کہ ان دونوں کی حفاظت کرے گا، میں محمد نے فرمایا آنا ازمانو واہ 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 واہ. لہ الجنہ، جو ان دو کی ضمانت مجھے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ مطلق حکم ہے ساریاں نوں. کیڑا بندہ جڑا وعدہ کرتا ہے اج تو بعد اس زبان نال ذکر و فکر ہی کراں گا، کر دیو، جھوٹ نہیں بولاں گا، مکاریاں بھی نہیں کراں گا. اس محفل جو بیٹھے ہو کسی دے موبائل تے، کسی دے بٹوے تے، کسی دی چپل تے ہرگز نظر نہیں رکھنی. یاد رکھنا بھوک اللہ نہ مٹائے تو نہیں مٹے. اللہ نہ مٹائے تے جدوں اللہ مٹائے نہ پترو تو قسم خدا دی تھوڑا نہیں رہندی. جنہاں اپنے آپ کو حضور دے رنگ چ رنگیا ہے انہاں دی حالت یہ ہو گئی. حضرت عبد الخالق اشدوانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ نے بندہ بھیجا پھڑ کے لے آؤ چھکے، جے نہ آوے تو انہوں لالچ دیو، انہوں آخو تینوں سونا دیواں گے، چاندی دیواں گے، فلان دیواں گے. یہ آپ یہ فقیر ہیں جی ہونے سونے کا نام لو گے تو کہہ کے جانتا ہے. ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ جو رنگ رسول میں رنگے ہوئے ہوں ان کو دنیا کا کوئی اور رنگ بھاتا ہی نہیں. تو حضرت عبد الخالق اشدوانی کے پاس جب بندہ پہنچا تو آپ دے کندھ کول کھلوتے ہوئے سنا. انہیں کہا بھائی آؤ تو تمہیں سونا دیواں گے. تو آپ نے تھک دیتا کندھ دے، کندھ ساری سونے دی. آپ نے فرمایا یہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی. یہ خانقاہیں، یہ درسگاہیں،
یہ اصل میں حضور پاک کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ. ہم سارے جتنے بیٹھے ہوں ہم حضور کے ایجنٹ ہیں. ہم بندوں کو رسول اللہ کی طرف موڑتے ہیں. اور آپ اس خانقاہ میں تشریف فرماؤ. یہااں فیض کے انبار ہیں. آپ وعدہ کریں کہ آپ اس درگاہ شریف سے عشق رسول اور محبت رسول کا جو آپ نے ابھی درس سنا ہے، آپ نے اگر آپ کے کلیجے میں سینے میں اس عشق کے بیان کو سن کر کوئی گرمی پیدا ہوئی ہے تو آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیں. اور زبان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں، غیبت بھی نہیں کریں. غیبت کسے کہتے ہیں؟ سوکھی جی گل دسو. گلے کرنا فلانا ہے جے فلانا ہے جے فلانا ہے جے فلانا ہے جے کریں گے. وعدہ کرتے ہو. شد من الزنا، زنا سے بھی بری چیز ہے یہ. اور 99% جھگڑے غیبت کی وجہ سے. یہ تو شکر کا کلمہ پڑھو کہ کسی مرد آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، ان بزرگوں کی حرمین شریفین میں بیٹھے. یہ 14ویں صدی ہے. جہاں پر ہم نے دوسروں کو رگڑا لگایا وہاں ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں. 2 نمبر پیر جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا. رب کعبہ کی قسم حضور کو شرعی طور پر اگر ان کو پوچھیں کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ وہ بھی نہیں معلوم. صحیح. پھر ہم ان لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں. اے دیوانے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو خدا جو عقل دے تو آقا تیری گلی سے جائے کیوں؟ یہ تو خوش نصیب ہو یہاں پر، خوش نصیب ہو جو بصیر پور شریف میں پہنچے. خوش نصیب ہو جن کا تعلق خواجہ میرے علی سے ہوا یا جن کا تعلق میرے بابا فرید سے. لیکن یہ 14ویں صدی ہے. یہاں تو خدا حالات عجیب و غریب ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو حضور کی رنگت میں رنگو گے تو پھر آپ کے گھر کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ سن لو، یہ ایک غیبت کی وجہ تو جھگڑے ہونے تو پھر اگوں سانوں پتہ ہے کہ سنایا جاتا ہے جن آ گئے تیرے گھر، بھوت آ گئے، چڑیلاں آ گئی ہیں. وہ چڑیل تو تسی خود ہو، دیو تو تسی خود ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث شریف ہیں جن میں سے ایک پیش کرتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل الله له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. 13 گلاں دی حضور پاک نے اعلان فرمایا جڑا بندہ روزانہ استغفار شریف مطلب کیا استغفر اللہ پڑھنے میں استغفار کیا جاتا ہے. پڑھو ذرا اور اونچا پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. جیڑا بندہ روزانہ تسلسل نال مداومت نال بلا تعطل و تعطیل ایک پڑھے گا. جڑے سادے بندے ہو اور جڑے پڑھے لیکن انہوں نے پتہ ہے کہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضور نے فرمایا یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اس کو ادا کرے گا سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں تو میرا رب سب کو معاف فرما دے گا. اور پھر حضور نے فرمایا تساں جڑے سادے ہو تساں میرا استغفر اللہ پڑھ لو. کہ پڑھ لو اے سادے سادے جڑے بندے ہو تے فائدہ کی ہوئے گا؟ 3 فائدے. پہلی گل کہ گناہ سارے بخشے گئے. نمبر 2 جیڑی جیڑی مشکل وچوں حل ہو جاسی. نمبر 3 روزی وہاں سے رب دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں. کوئی کون ہے جو وعدہ کرتا ہے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں؟ ہاتھ چلے گا. نمبر 2 حضور نے فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. فرمایا کثرت نال قرآن پڑھو کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا. کر دیو وعدہ یہ بھی کم کراں. بالکل آخری گل میں اور حضور نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ترے چیزاں جس بندے وچ نہ ہون اور وہی روح نکلے. اور میں والذی نفس محمد بیدہ، میرے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا رب اس کو سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے. وہ ترے چیزاں کہڑیاں؟ حضور نے فرمایا پہلی شے ہے اس میں تکبر نہ ہو. کیا نہ ہو؟ غرور نہ ہو، عاجزی ہو. نمبر 2 اس میں حرص نہ ہو، لالچ. نمبر 3 اس میں خیانت نہ ہو. یہ بھی وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با صفا عالم بے بدل بلکہ سید العلماء محمد الفضلاء حضرت قبلہ مفتی محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ و نفع اللہ المسلمین بفیوض. آپ کی ذات بابرکات، آپ کا وجود مسعود میرے لیے باعث رحمت اور باعث کرم ہے. اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے. آپ کی فیوض و برکات کا جو سمندر بہہ رہا ہے، اللہ مجھ غریب کو اور پوری عوام اہل سنت کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قبلہ عالم عالم بے بدل حضرت قبلہ مفتی صاحبزادہ فیض حبیب صاحب، آپ دامت برکاتہم العالیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کریمانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں مجھے میسیجز فرمائے. حالانکہ میری فون پہ تو بات نہ ہوئی، لیکن آپ کے لہجے میں اتنا کرنٹ ہے وہ تحریر میں کہ واللہ العظیم وہ تحریر پڑھ کے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی یہ حالت ہے تو ان کے آباء و اجداد کا عالم کیا ہوگا، یا پھر جن کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی تربیت ہوئی ہے ان مربیین کا عالم کیا ہوگا. تو آپ کا میں شکر گزار بھی ہوں. اپنی مغفرت کے لیے آپ سے التجا ہے، صاحب سے، آپ سے، دیگر علماء سے کہ مجھے وہ کاری بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، آپ کا شکر گزار. رسول غریب نواز آپ کا، میرے آقا آپ کا جس قدر حضرات تشریف فرمائیں. مجھے ایک ایک کا نام آتا ہو تو میں پوری لسٹ پڑھ دوں، اور مجھے اس میں کوئی بھی وقت نہیں ہے. میں چھوٹا نہیں ہوں گا بلکہ میں بڑا ہوں گا اگر آپ میرے لبوں پر آپ کے نام ہوں، لیکن مجھے آپ کے اسماء مستحضر نہیں ہے. اللہ آپ کے چمکتے ہوئے وجود کے صدقے میں مجھے برکتیں عطا فرمائے. اور دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی سبقت لسانی ہوئی یا اس کے علاوہ، وہ اللہ مجھے معاف کرے اور میرا خاتمہ اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ اس آستانہ پاک کی برکات کو طویل فرمائے.